کہ روغن زیتون کے فوائد کیا ہیں۔ اس کے فوائد میں سے اگر پرانا سر درد رہتا ہو تو مقامی طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کی مالش وغیرہ کی جاتی ہے، یا اس کو خوردنی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی عموماً مقدار خوراک 1 سے 2 کھانے کے چمچے یعنی تقریباً 25 ml یا 25 گرام روزانہ کے لحاظ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانا نزلہ زکام رہتا ہو یا نزلہ اور مواد جم چکا ہو تو اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حافظہ کی خرابی اور نسیان کی شکل میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے حافظہ خوب قوی رہتا ہے، خاص طور پر جو ذہنی اور دماغی کام کرنے والے ہیں۔ خوردنی اور مقامی استعمال کے لحاظ سے اس کے بہت فوائد ہیں۔ اسی طرح کھانسی، دمہ اور سانس کی جو دیگر امراض ہیں ان میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں کے لیے ٹانک کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اور اسی طرح اگر اس کو بالوں کے گرنے میں، جب دماغی کمزوری کی وجہ سے یا بعض دیگر وجوہات کے نتیجہ میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پراپر غذا ان کو نہیں مل رہی ہوتی، مقامی استعمال کے لحاظ سے اس میں انڈے کی زردی ملا کے تو اس کو لیپ کرتے ہیں، اور پھر اس کو کچھ گھنٹوں کے بعد اس کو دھو ڈالتے ہیں، تو اس لحاظ سے بہت فائدہ مند پایا جاتا ہے۔ اس کی افادیت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے، بالوں کی سفیدی یا بالوں کا گرنا ان کے ملتے جلتے اسباب ہیں، ان میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ اسی طرح جو امراض تنفس میں نمونیا اور پھیپھڑوں کے زخم، پلورسی وغیرہ، ایسی صورتوں میں بھی اس کو کئی مہینے، بعض اوقات 1 سال تک بھی استعمال کرایا جاتا ہے، اور اس میں جو اس کی مجوزہ مقدار خوراک جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بعض دیگر مثلاً کست شیریں وغیرہ استعمال کیے جائیں تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سردی کے امراض میں مثلاً فالج، لکوہ، اور جب بعض جسم کے حصے کسی وجہ سے سن ہو جاتے ہیں تو اس کی اگر مالش کی جائے اور خوردنی طور پر استعمال کرایا جائے تو بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑھاپے اور پیرانہ سالی کے عوارض میں خوردنی اور مقامی طور پر استعمال کرنے سے اس کے فوائد بہت بیش قیمت ہیں۔ جوڑوں کے درد کی شکل میں اس کو مقامی طور پر بھی مالش کی صورت میں استعمال کرایا جاتا ہے اور خوردنی طور پر بھی استعمال کرایا جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ واضح کر دیں کہ اس کو عرصہ تک استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ قدرتی دوائی ہے اور بطور ایک ٹانک کے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لہذا اس کو چند دن یا چند ہفتے استعمال کرنے کے بعد یہ اندازہ لگانا کہ کس حد تک اس کے ذریعہ سے افادیت حاصل ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں حاصل ہے، بلکہ اس کے لیے عرصہ تک اس کو استعمال کرانا بہت ضروری ہوتا ہے، پھر جا کے اس کے نتائج خدا کے فضل کے ساتھ برآمد ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے شیاٹیکا کے درد، یہ اس کو ارک النساء یا لنگڑی کا درد کہا جاتا ہے، مقامی طور پر بھی اور خوردنی طور پر بھی اس کو بہت مفید پایا ہے۔ بعض جلدی امراض مثلاً چنبل اور گنج اور اس طرح کے بعض دیگر خارش وغیرہ کے عوارض و امراض میں اس کو مقامی طور پر استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسے پھوڑے جو ٹھیک نہ ہوتے ہوں، اگر اس کا پایا تر کر کے تو اگر اس کی مرہم پٹی کی جائے تو جو پرانے زخم ہیں وہ بفضل خدا اس سے شفا پاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو پتا کے امراض، پتا کی سوزش، پتا کے ورم اور پتا کی پتھری میں اس کو بہت مفید پایا ہے۔ اب ہم امراض معدہ کو لیتے ہیں کہ معدہ کی سوزش، معدہ کے ورم اور تیزابیت اور ان عوارض میں اس کو بہت مفید پایا گیا ہے، لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اس کو عرصہ تک استعمال کرانا ضروری ہے۔
अंतड़ियों के अमराज मसलन अंतड़ियों की सोजश, अंतड़ियों के वरम, अंतड़ियों के ज़ख़म, अल्सर वगैरह में भी इसको इस्तेमाल कराने से बफ़ज़ल खुदा बहुत अच्छे नताइज मिलते हैं। अंतड़ियों के कैंसर में बतौर तहफ़्फ़ुज़ और बतौर इलाज इसको इस्तेमाल करके बफ़ज़ल ताला बहुत अच्छे नताइज बरामद होते हैं। कब्ज़ और बवासीर में इसका इस्तेमाल अज़हद मुफीद पाया गया है। कल चूँकि कोलेस्ट्रोल का अर्ज़ा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और बकसरत देखने में आ रहा है, रोग़न ज़ैतून खुदा के फजल के साथ इस हवाले से एक नेमत से कम नहीं है। इसमें कोलेस्ट्रोल नहीं होता, लिहाजा इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो LDL जो बुरे किस्म का या मुज़र किस्म का कोलेस्ट्रोल होता है, बाद मुहक्किकीन के तहकीकात व तजर्बात के मुताबिक ये उसको कम करता है, लेकिन बाद मुहक्किकीन के मुताबिक जो HDL या अच्छी किस्म का कोलेस्ट्रोल है ये उसको टच नहीं करता, यानी उसको बढ़ाता नहीं है, बल्कि उसको उसकी सतह जूं की त्यों रहती है। लेकिन बाज़ के नज़दीक ये उसकी सतह को भी बहुत अच्छा करता है। लेकिन बहरहाल ये खून की जो फुटकियाँ और सुद्दे खून में बन जाते हैं और उनके बनने के नतीजा में हार्ट अटैक के अवारिज़ लाहिक होते हैं, ये उनसे बचाता है और जो ब्लड प्रेशर का अर्ज़ा है उसको कंट्रोल में रखने के लिए मुइद व मुआविन साबित होता है। बस मरीज़ान कल्ब या ऐसे मरीज़ान जिनका कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ा हुआ हो, उनको चाहिए कि इसको बकसरत इस्तेमाल करें और अरसा दराज तक इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ हम एक गलतफहमी का इजाला करना चाहते हैं कि अगर किसी चीज़ को मुफीद करार दिया जाए तो बाद लोग अंधाधुंध उसमें उस बात को ले लेते हैं और उसको बकसरत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बाद तहकीककारों ने अपनी तहकीक के नतीजा में बयान किया है कि अगर इसको बकसरत और यानी इसकी जो मुजवज़ा मिकदार है उससे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसके ज़रिया से भी मोटापा और इस तरह के बाद दीगर अवारिज़ लायक हो सकते हैं जो गैर मुफीद होते हैं। बस अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसको जो मुजवज़ा मिकदार है उससे ज़्यादा बढ़ा के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अंदर ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको बेतहाशा इस्तेमाल किया जाए और हद एतदाल से आगे बढ़ के इसको इस्तेमाल किया जाए और अरसा दराज तक इसको जारी रखा जाए तो इसके ज़रिए से भी नुकसान के एहतमालात मौजूद होते हैं। बस नाज़रीन को चाहिए कि इसको हद एतदाल के अंदर इस्तेमाल किया जाए और इसके जो बेशकीमत फ़वाइद हैं उनको हासिल किया जाए।